بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائی اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ اپنے اوپر پانی ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر خود کو سنبھال لو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمگسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ ہیں۔ ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا تو غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اب آپ نے وضو کیا، نماز کا ارادہ کیا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ نے پھر یہی پوچھا اور آپ کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت میں اس نماز کے لیے آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے سے باہر نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرمایا، میں رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔